إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون محترم عزیز بھائیو اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، انسان کے تمام وسائل اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں میں سے کسی انسان کو زیادہ نوازتے ہیں اور کسی کو کم، یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بندے کو عطا کرے اس میں اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے لیے برکت رکھ دے، وہ چیز اس کو کافی ہو جائے۔ کسی کے پاس مال و دولت کم ہے لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے تو یقیناً وہ اس انسان کے لیے کافی ہے۔ اولاد کی نعمت ہے، اللہ احکم الحاکمین اس میں برکت رکھ دے، اس اولاد کو نیک بنا دے، اگرچہ وہ اولاد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس طرح جتنے بھی وسائل ہیں، اصل چیز اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا بکثرت المال
ولیکن الغنا غنى النفس، امیر آدمی زیادہ پیسے سے نہیں بنتا، زیادہ مال و دولت سے بندہ امیر نہیں بنتا، بلکہ امیر وہ شخص ہے جس بندے کے دل کو اللہ رب العزت امیر بنا دے، جس کے دل میں غنا ڈال دے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ تیرے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ بندہ امیر ہے، غنی ہے، اگرچہ اس کا مال تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اور وہ شخص جو مال کے زیادہ ہونے کے باوجود حریص، بخیل، ہر وقت مال کی تمام، مال کا لالچ، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال زیادہ جمع کرنے کی حرص، وہ آدمی اربوں خربوں کا مالک ہونے کے باوجود غریب ہے، امیر نہیں ہے۔ تو اصل چیز برکت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جس بندے کے مال میں برکت ڈال دے، اس کے دل میں غنا ڈال دے، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ تو امیر ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، یہ بندہ غنی ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تفرغ لعبادتی، کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال، املا صدرہ کا غنا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرہ کا، اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری بھی ختم نہیں کروں گا۔ اس حدیث قدسی پر غور کریں تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو امیر بنا دے، کسی کو غنی بنا دے، کسی کے مال میں برکت کر دے، یہ اصل ہے۔ فرمایا کہ میں، اگر تو میرے لیے وقت نکالے گا، میری بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، وقت دے گا، میری اطاعت کرے گا، میرا کہا مانے گا، میری باتوں پر عمل کرے گا، دو باتوں کا وعدہ کیا، اگر ایسا کرے گا نتیجہ یہ نکلے گا، املا صدرہ کا غنا، میں تیرے سینے میں امیری ڈال دوں گا، تیرے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ تیرے پاس بہت کچھ ہے، تو بڑا امیر ہے، دنیا کی ساری دولتیں تیرے پاس ہیں، نعمتیں تیرے پاس ہیں، بڑے وسائل ہیں تیرے پاس، اور تیرے کام بھی سمیٹ دوں گا۔ عام طور پر امیر بننے کے لیے لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ امیر بننے کا آسان سا نسخہ بتا دیا کہ تو میرے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کر لے، جتنا تیرا میرے ساتھ تعلق بہتر ہوگا اتنا ہی تو اپنے آپ کو امیر سمجھے گا، اور وہ امیر بھی ایسے بن جائے گا کہ کام بھی تھوڑا کرنا پڑے گا، محنت بھی تھوڑی کرنی پڑے گی، تگ و دو بھی تھوڑی کرنی پڑے گی، تھوڑے کے ساتھ تجھے امیر بنا دوں گا۔ اور اگر تو یہ سمجھے کہ میں نے دنیا کے وسائل جمع کر کے امیر بننا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، حلال و حرام کی تمیز بھول کر پھر امیر بننا چاہے، فرمایا امیر نہیں بناؤں گا، میں تیری فقیری ختم نہیں کروں گا، بہت کچھ ہونے کے باوجود تیرا رونا ختم نہیں ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں، مر گیا، کھپ گیا، وسائل نہیں ہیں، مسائل بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، بہت زیادہ آمدنی ہونے کے باوجود تیری پوری نہیں پڑے گی، اور بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود تو اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھے گا، بلکہ بھوکا رہے گا، اپنے آپ کو بھوکا سمجھے گا، محتاج سمجھے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں پر غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل چیز برکت ہے۔
اللہ احکم الحاکمین جس کے مال میں، جس کے اہل میں، جس کے وسائل میں برکت ڈال دے، یہ چیز اصل ہے۔ یہ چیز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ تھوڑے کے باوجود اس کے پاس بہت کچھ ہے، اور اگر برکت نہیں، ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت محنت میں لگا ہوا ہے، ایک بچے کو ہسپتال سے لاتا ہے، دوسرے کو لے جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہے، کبھی کوئی جائیداد کا مسئلہ کھڑا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، اللہ اکبر، یہ زیادہ دولت کے باوجود برکت سے خالی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے پر انعام نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ چیز ہے کہ وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نعمتیں سب کی سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے بندے کو دے رکھی ہیں وہ نعمتیں بندے کے لیے باعث برکت ہوں، باعث زحمت نہ ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین اس کے وسائل میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں، اس کی سواری میں برکت رکھ دے، یہ چیز اصل ہے۔ یہ چیز اگر کسی انسان کو حاصل ہے تو تھوڑے کے باوجود اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ برکت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے مختلف چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ یہ برکت کا حصول بندوں کے لیے کیسے ممکن ہے؟ کون سے کام ایسے ہیں کہ اگر ہم کریں تو اللہ احکم الحاکمین ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دے، وافر دے بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کسی کو وافر دیتا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ یہ برکت نہیں ہے، وافر ملنا بھی برکت ہے، بشرطے کہ انسان اس کو وافر سمجھے، اس کو اطاعت کے کاموں میں صرف کرے، یہ بھی برکت ہے۔ برکت کے کئی سارے اسباب ہیں، مثلا اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ ہمارا آج کل جو بڑا مسئلہ ہے، گھروں میں بے برکتی، معاشرے میں بے برکتی، ہمارے ملکوں میں بے برکتی، کہیں ہم کسی چیز کا رونا روتے ہیں، وسائل کا رونا ہے، مہنگائی کا رونا ہے، بد امنی کا رونا ہے، آپس میں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ملک کے اندر، سیاست میں، ہر جگہ پر ہمیں ایک انتشار نظر آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس بے برکتی کا نتیجہ ہے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، مسائل بنتے ہیں، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ چند ایک چیزیں ذکر کروں گا جن کے کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے برکت ہو سکتی ہے اگر ہم ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے جن کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا، اللہ کی بات کو مان لیتے، اس کے نبی کی بات کو مان لیتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈر جاتے، اپنی اصلاح کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتے اور زمین سے بھی برکتیں نازل کرتے، ہر طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے بات مانی نہیں، جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا، انہیں پکڑ لیا، لہذا یہ لوگ بے برکتی کا شکار ہو گئے۔ تو برکت کے اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننا،
نبی کی باتوں کو ماننا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ برکت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہے اور اصل چیز ہے ہی برکت، اور برکت ہے بھی کس کی جانب سے؟ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے۔ اور برکت آتی کن کاموں سے ہے؟ اللہ کا کہا ماننے سے آتی ہے، اللہ کی بات ماننے سے آتی ہے، چونکہ برکت اللہ نے نازل کرنی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کو مشروط کر دیا کہ اگر بستیوں والے ایمان لائیں، میرا کہا مانیں، یقین کریں، مجھ سے ڈر جائیں، ہر طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو شریعت اللہ احکم الحاکمین نے اتاری ہے، جو حدود اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، لوگ اس شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ان حدود کو اپنے ملکوں میں، اپنے معاشرے میں نافذ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ تورات، انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرتے، جن باتوں کا ہم نے ان کو حکم دیا ہے ان کو نافذ کرتے، جو حدود ہم نے ان پر نازل کی ہیں ان حدود کا نفاذ کرتے، شریعت کا نفاذ کرتے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ شریعت کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے۔ شریعت کے احکامات کچھ ایسے ہیں جن کو لاگو کرنے کا تعلق ہر فرد کے ساتھ ہے، جس میں اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا لباس، شکل و صورت، کاروبار، لین دین شریعت کے مطابق کرنا، اس میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس میں اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ایسا کرے گا تو ہوگا۔ ہر بندہ اس میں خود مختار ہے، اپنے جسم کے اوپر شریعت کو نافذ کرنے میں اسے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، حرام چھوڑنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، رزق حلال کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانے میں اسے کسی حکمران کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ احکامات اس قسم کے ہیں، اور کچھ احکامات اس قسم کے ہیں کہ انسان انفرادی طور پر شریعت کے ان احکامات کو نافذ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر حدود اللہ کا نفاذ ہے، اگر کوئی زانی پکڑا جائے تو انفرادی طور پر لوگ اس کو پکڑ کے قتل کر دیں، اس کو مار دیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا معاملہ حکومت کے سپرد ہوتا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حجت پوری کرنی ہوتی ہے، گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد حکومت نے، قاضی نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، انفرادی طور پر ہے، اگر لوگ انفرادی طور پر جو ان کی شریعت کے حوالے سے ذمہ داری ہیں ان کو پورا کریں، اور جو اجتماعی طور پر ان کی ذمہ داریاں ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں ہیں شریعت کو نافذ کرنے کی، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اکثر و بیشتر یہ بات ہوتی ہے کہ حکمران شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں۔ حکمران کوئی ایسا ہو جو شریعت کا نفاذ کرے، ہاں، جس شریعت کے حکم کو حکمران نے نافذ کرنا ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں، وہ حدود اللہ کا نفاذ ہوتا ہے، قوانین کا نفاذ ہے، ایسے قوانین جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، عدالتوں کے اندر وہ قوانین مقرر کیا جائے، چور کا ہاتھ کٹے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، جو شریعت نے احکامات نازل کرنے کیے ہیں، عدالتوں میں اس کا نفاذ ہے، ملکوں میں اس کا نفاذ ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اور کچھ شریعت کے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ انفرادی طور پر ہے، ہم اپنی انفرادی ذمہ داریاں بھی حکومت پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی حاکم پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ حاکم اس طرح کا ہے، اس لیے ایسے ہے۔ اب حکمران تو کوئی نہیں کہتا نا کہ ملاوٹ کرو، 2 نمبری کرو، سود کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو آپ کے اور ہمارے انفرادی مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور شریعت کی نازل کردہ کتابیں، قرآن و مجید، جو بھی اللہ نے شریعت نافذ کی ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے بھی کھاتے ہیں اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے ہیں۔
اوپر سے اللہ احکم الحاکمین آسمان کو حکم دیتا، آسمان بارشیں برساتا، زمین کا حکم دیتا، زمین غلہ اگاتی، ہر طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اوپر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کو ایسے حکمران عطا کرتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ومن تحت ارجلہم کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کو ایسی رعایا دیتے جو اللہ سے ڈرنے والی، ان کا تعاون کرنے والی ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اوپر سے بھی برکتوں کا نزول ہوتا، نیچے سے بھی برکتوں کا نزول ہوتا۔ حکمران گندے ملے ہیں، اس میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، رعایا کا بھی قصور ہے۔ رعایا گندی ملی ہے، اس میں قصور صرف رعایا کا نہیں ہے، حکمرانوں کا بھی قصور ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے، اللہ نے سزا کے طور پر رعایا ایسی دے دی۔ رعایا اللہ سے ڈرنے والی نہیں تھی، اللہ کے احکامات کی پرواہ کرنے والی نہیں تھی، اللہ نے سزا کے طور پر ایسے حکمران مسلط کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجھ سے ڈر جاتے، شریعت کا نفاذ کر لیتے، اپنے گھروں میں، جسموں پر، اپنے معاملات میں، کاروبار میں، اپنے ملکوں میں شریعت کا نفاذ کر لیتے، حدود اللہ کا نفاذ کر لیتے، ہر طرف سے برکتیں برکتیں ہوتی۔ تو شریعت کا نفاذ سے، اللہ کی باتیں ماننے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی اور چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شریعت کے احکامات میں سے یہ باتیں لے لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو برکتوں کا باعث بننے والے۔ عقیدہ توحید ہے، اللہ کہتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بے برکتی کی بہت بڑی وجہ، نحوست کی بہت بڑی وجہ ہمارے معاشروں میں یہ پھیلنے والا شرک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ کرتے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو میں امن عطا کرتا ہوں۔ دنیا میں امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی امن دیتے ہیں، آخرت میں بھی امن ہے۔ اور یہی لوگ فرمایا ہدایت یافتہ ہے، برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ توحید کی ساتھ اللہ احکم الحاکمین ملکوں میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں کے اندر برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نماز کو قائم کر لو، فرمایا کہ نماز الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جتنے برائی کے اڈے ہیں رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ سارا انسان کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ نماز بندے کو بے حیائی سے، غلط کاموں سے روک دے گی، پچھلے گناہ بھی معاف کروا دے گی اور بندے کے غلط معاملات کی بھی اصلاح کر دے گی۔ نماز کی برکت ہے۔ شریعت کے ہر حکم پر غور کر کے دیکھ لیں۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، روزہ ڈال بن جاتا ہے۔ الصوم، فرمایا کہ روزہ بندے کے لیے ڈال ہے، بندہ روزہ رکھنے سے گناہوں سے بچتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ فرمایا بندے سے بخل نکل جاتا ہے، کنجوسی اس سے نکل جاتی ہے، خرچ کرنے کی عادت پڑتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مال دینے کی برکت ہے۔ حج کرنے کے لیے چلا گیا، فرمایا کہ ایسے ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے حج کی برکت سے۔ یہ نیک اعمال کی، شریعت کے اوپر چلنے کی برکتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے چینی ہے، پریشانی ہے، دل لگتا نہیں ہے، دل بجھا بجھا ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ کہتے سکون چاہتے ہو، آؤ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ دل نہیں لگتا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، قرآن مجید بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھو گے سکون ملے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے، برکت کی کتاب ہے۔ اس کو برکت والا سمجھنا صرف اور صرف الماری میں، گھر میں رکھنے کے ساتھ نہیں، اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، برکت ہی برکت۔
ثواب کے ساتھ برکت، دلوں کے سکون کے ساتھ برکت، ہدایت ملنے کے ساتھ برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، تمہاری جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج اس قرآن میں موجود ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ برکت کے بڑے اسباب شریعت نے مقرر کی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ اکبر، برکت آئے گی۔ ہم تو دوسروں کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور برکت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلۃ الرحم و حسن الخلق، اچھا اخلاق، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور صلہ رحمی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں ایسا کرنے سے گھر آباد ہوتے ہیں اور اللہ احکم الحاکمین بندوں کی عمروں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ گھروں کی آباد کاری کیسے ہے؟ گھروں میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، برکت نہیں ہے۔ گھروں کی برکت کیسے حاصل ہوگی؟ والدین بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، بچے اپنے والدین کے حقوق کو سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، صلہ رحمی کریں، برکت آئے گی۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے سے برکتیں نہیں آتی۔ برکتیں آتی ہیں صلہ رحمی کرنے سے، جوڑنے سے، ملانے سے، تعلقات کو بہتر بنانے سے، اچھا اخلاق پیش کرنے سے اللہ برکتیں نازل کرتا ہے۔ بد اخلاق لوگوں پر اللہ اپنی برکت نازل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ سچ یہ بھی برکت کا باعث ہے۔ فرمایا دو بندے آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اگر دونوں اس طرح کا لین دین کریں، اس طرح کا سودا کریں، ان صدقہ و بینا، دو بندے خرید و فروخت کر رہے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، ہر کوئی دوسرے کو چونا لگانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا فائدہ ہو جائے، اگلے کا بھلے نقصان ہو جائے، بلکہ بعض اوقات تو ہم اپنے فائدے کے بغیر ہی دوسرے کا نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، دوسرے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ کوشش ہوتی ہے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو، ہر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے کسی طرح میرا بھلا ہو جائے۔ ہاں، انسان اپنے فائدے پر حریص ہوتا ہے لیکن دوسرے کا نقصان نہ کرے۔ ہر بندہ اپنے فائدے پر حریص ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بندہ اپنا فائدہ نہ کرے، اپنا فائدہ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اپنا فائدہ کرنے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دے، فرمایا ایسا نہیں۔ ان صدقہ و بینا، خرید و فروخت کرتے ہو دونوں بندے سچ بولیں اور بات کو بالکل واضح کریں، عیب کو چھپائیں نہیں، دو نمبری والا معاملہ نہ کرے، ملاوٹ والا معاملہ نہ کرے، دھوکے والا معاملہ نہ کرے، اوپر کچھ نیچے کچھ، ظاہر کچھ اندر کچھ نہیں، ایسا نہ کرے، سچ بولے، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، ہاں مجھے اتنے کا ملا، اتنے کا دے رہا ہوں، گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا نہ کریں۔ ان صدقہ و بینا، دونوں سچ بولیں اور بات کو بالکل واضح کریں، اللہ فرماتے ہیں ان کے سودے میں اللہ برکت ڈال دے گا، اور اگر اس کے برعکس سودا کریں گے محقت برکتہما، سودا بک جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ زہر میں مہنگا بکا ہے، فائدہ زہر میں زیادہ ہوا ہے، نفع زیادہ ملا ہے، لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ زہر میں بندے کا فائدہ زیادہ ہوا لیکن اللہ نے برکت اڑا دی، حقیقی فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو برکت آتی ہے سچ بولنے کے ساتھ، صحیح بات کرنے کے ساتھ۔ اسی طرح برکت آتی ہے عزیز بھائیوں اور بزرگوں اجتماعیت کے ساتھ، یہ بھی برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ہمارے ملکوں میں بے برکتی، گھروں میں بے برکتی، سبب کیا ہے؟ آپس کے اختلافات۔ یہ ہمارا سیاسی جو معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے رسا کھینچی، گھروں کے اندر ہمارے اس قسم کے مسائل ہیں، ایسا کرنے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑو نہیں، آپس میں اختلافات نہیں کرو، ایسے کرو گے پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ اکبر، ٹک نہیں سکو گے، برکت نہیں رہے گی۔
ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول انا ناکل ولا نشبع، کھانا کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، ایسے لگتا ہے پیٹ بھرا ہی نہیں۔ قربان جائیں۔ میں نے کہا اجتماعیت کے اندر برکت ہے۔ یہ کھانا کھانا ایک چھوٹی سی بات ہے، انفرادی طور پہ بھی بندہ کھا سکتا ہے، اجتماعی طور پہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اجتماعیت کی اپنی برکت ہے۔ حتیٰ کہ کھانا جو انفرادی طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں، ایک چھوٹے برتن میں بھی لے کر کھا سکتے ہیں، کٹھے بیٹھ کر 4 بندے 5 بندے گھر کے سارے افراد ساری فیملی ایک جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے، اس کی اپنی ایک برکت ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول کھانا کھاتے ہیں ایسے لگتا ہے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، لگتا ہے تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو، کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی ٹائم میں کھا رہا ہے کوئی کسی ٹائم میں کھا رہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایسے تو ہے۔ فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، اپنے کھانے پر اکٹھے بیٹھو، اکٹھے مل کر کھاؤ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یبارک لکم فیہ، اللہ تمہارے لیے برکت کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ برکت کیسے آتی؟ اجتماعیت کے ساتھ۔ اختلافات کے ساتھ برکت نہیں آتی، ٹانگیں کھینچنے سے برکت نہیں آتی، ایسے برکتیں اڑتی ہیں ختم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے گھروں کی برکتیں، اداروں کی برکتیں، آپ جس ادارے میں چلے جائیں، ادارے تو دور کی بات، کسی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں چلے جائیں، وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے کم نہیں ہوں گے، کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، متولی صاحب اور کہتے ہیں، پیچھے مقتدیوں کی بات اور ہوتی ہے۔ ایک مسجد میں 2 3 گروپ بنے ہوتے ہیں، ایک امام کو لانے والا ہوتا ہے، ایک چھٹی کرانے والا ہوتا ہے، برکت کیسے آئے گی؟ گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں کی بات کٹھی نہیں ہوتی، چاروں کٹھے ایک دستر پر خان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باپ بیٹا ایک دوسرے کا منہ دیکھنا، ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، برکت کیسے آئے گی؟ ملکی سطح پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ عام ہے، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ برکت کیسے آئے گی ملکی طور پر؟ تو برکت آتی ہے اجتماعیت کے ساتھ، اکٹھ کے ساتھ، کٹھ کا، اجتماعیت کا ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے۔ فرمایا اس طرح کرو گے برکت اڑ جائے گی، ایک دوسرے کی ٹانگوں کھینچو گے، اختلافات کرو گے، جھگڑو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفْشَلُوا، پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، دشمن پر رعب باقی نہیں رہے گا، دوسروں پر تمہارا رعب باقی نہیں رہے گا، رعب ختم ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ، اس وجوہات میں سے ایک وجہ آپس کے اختلافات ہیں۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، برکت آتی ہے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے سے بھی، اس سے بھی برکت آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال سمجھنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، لہٰذا آپ کھانا کھاتے وقت سائڈوں سے کھانا کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، کھانے کے درمیان میں سے کھانا مت کھاؤ۔ قربان جائیں، بظاہر یہ ایک عام سی حدیث ہے، بھی کھانا کھاتے وقت اپنے سامنے سے کھاؤ، درمیان میں سے نہیں کھاؤ، لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے سامنے سے کھانا، جا کے دوسرے کا حق نہ کھانا، دوسرے کا حق ہڑپ نہ کرنا، دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرنا، صرف اپنا حق لینا، بلکہ کوشش کرے کہ اپنا حق بھی دوسرے کو دے دے، اس سے برکت آتی ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح کے اوقات میں بڑی برکت رکھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے جو صبح کے اوقات ہیں، پہلے وقت ہیں، ان میں برکت ڈال دے۔ اب دیکھ رہے ہمارا ہر معاملہ الٹا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی تھیں، ہم تقریباً کلی طور پر اس کے الٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ عشاء سے پہلے سوو مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز رہ جائے، عشاء کی نماز پڑھ لو، باتیں نہیں کرو، یہ تعلیم ہے۔ باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرو، جلدی سو جاؤ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، فائدہ یہ ہوگا
کہ صبح تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھ لو گے، اگر وہ نہیں تو کم از کم فجر کی نماز سے لیٹ نہیں ہوو گے۔ اب ہم اپنے معاشروں کا حال دیکھ لیں، رواج بن چکا ہے رات دیر تک بیٹھے رہنا، کھپوں میں لگے رہنا، ٹی وی پر بیٹھے رہنا، خام خواہ کے بعد سے مواسوں میں لگے رہنا، کاروبار میں لگے رہنا۔ تریم یہ تھی کہ رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو۔ ہم اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ برکت چاہتے ہیں، فرمایا پیارے نبی نے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قافلہ بھیجنا ہوتا، کوئی لشکر بھیجنا ہوتا، کوئی جماعت بھیجنی ہوتی، صبح صبح نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کے اس کو روانہ کرتے۔ یہ برکت والا وقت ہے۔ ہم وہ برکت والا وقت سو کے گزار رہے ہوتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز بھی سو کر گزار رہے ہوتے ہیں۔ برکت کیسے آئے گی؟ صحابی رسول جیسے حدیث کا راویہ سخر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تاجر آدمی تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو بیچتا تھا، اپنا مال کسی کو دیتا تھا تجارت کی غرض سے، تو صبح صبح انہیں روانہ کرتا تھا۔ صبح صبح اپنے کاروبار کے لیے نماز وغیرہ پڑھی ہے، اذکار سے فارغ ہوئے، تلاوت کی ہے، صبح صبح کاروبار کے لیے بیچتا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے میرے مال میں بڑی برکت کر دی، میرا مال بڑا بڑھ گیا، اس میں بڑا اضافہ ہو گیا، اللہ نے بڑی برکت کر دی۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے، وسائل سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ وسائل کا وافر ہونا، رزق کا وافر ہونا، اولادوں کا وافر ہونا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو زیادہ مل جانا، کسی کو کم مل جانا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ان چیزوں کے اندر برکت رکھ دے۔ اور برکت کے چند ایک اسباب میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان وسائل کو اپنائیں، ان اسباب کو اختیار کریں، کہ اصل چیز اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہے، وہ تھوڑے میں بھی ہے تو انسان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک دو اعلان ہیں بھائی۔ ایک تو یہ درس قرآن کا اعلان ہے برائے خواتین، بروز سوموار 30 مئی بروز سوموار صبح 9 بجے ملک اشفاق صاحب کے گھر پر خواتین کا درس ہے، تو وہاں پر عورتوں کو شرکت کی اپیل ہے۔ اسی طرح یہ ایک اعلان ہے بھائی، بہت سارے بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس سال بارشوں کی کمی کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ چیز بھی اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کی بغاوت کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے ان پہ بے برکتی کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہ دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے برکتی کے طور پر ان لوگوں سے بارشیں روک لیتا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم نے اس سال کیا ہے۔ بارشوں کی کمی، یہ گندم وغیرہ کی اجناس کی پیداوار میں کمی، یہ سارا اس بے برکتی کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال یہ بارشوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے یہ پڑوس میں یہ بہاولپور کے ساتھ ہے، یہ چولستان کا علاقہ ہے، وہاں پر ان لوگوں کا انحصار چونکہ ٹوٹل بارشوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، پانی وہاں پر ہوتا ہے، اپنے جانوروں وغیرہ کے لیے، خود پینے کے لیے، ان کا سب کا انحصار اس بارشوں پر ہے۔ تو بارشوں کی وجہ سے، اس کی کمی کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ پریشانی والا معاملہ بنا، کئی انسانوں کی موت اور اسی طرح جانوروں کی اموات وہاں پر ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھائیوں نے مختلف علاقوں سے، بہاولپور سے مختلف علاقوں سے وہاں پر بھائی گئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور جا کر ان کو وہاں پر پانی مہیا کیا، خوراک پکا کر ان کو دی، چاول، گندم شندم، یہ جو چیزیں ساری ان بھائیوں کے لیے لے کر گئے۔ تو یہاں انشاءاللہ پاک پتن سے بھی ایک قافلہ اس حوالے سے ہم روانہ کر رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو اور وہ صرف اور صرف اسی حصے کی تکلیف ہو،
بلکہ ایک حصے کی تکلیف، کسی ایک جز کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہے، تو وہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا تعاون کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو کتنی بڑی بات ہے، ہم کسی کی مدد کریں گے اپنے حساب سے، اور اللہ احکم الحاکمین وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے حساب سے بندے کی مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے لوگوں کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو اس حوالے سے یہ چند ایک چیزیں میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تو اس حوالے سے آپ بھائی تعاون کریں۔ جمعے کے بعد بھائی پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے کوئی ایک چیز ذمہ لے لیں، یا جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ وہاں پر دیگ پکا کر جو ان کو کھلائی جاتی ہے اس پہ خرچہ 7,000 روپے آتا ہے۔ راشن پیک فی خاندان کو جو تقسیم کر رہے ہیں وہ 5,000 روپے اس کا خرچ ہے۔ اس طرح واٹر ٹینکر، وہاں پر پانی نہیں ہے، دور سے پانی وہاں پر ٹینکر کی صورت میں 3,000 لیٹر والا ٹینکر جو وہاں پہنچایا جاتا ہے وہ 15,000 میں پڑتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے یہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہاں پر ایک ٹینکر 15,000 میں جا کر بھائی ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح وہاں پر ان کی یہ ضرورت مستقل طور پر پوری کرنے کے لیے ہینڈ پمپ وہ لگا رہے ہیں، اور اس پر خرچ 1,00,000 روپے آتا ہے۔ کنواں وہاں پر جو کھدوائے جا رہے ہیں 2.5 لاکھ میں پڑتا ہے وہاں پر۔ سولر پمپ 3 لاکھ میں، اور اس طرح میڈیکل کیمپ بھی لگا رہے ہیں وہاں پر بھائی، جو 3 لاکھ اس کا ایک میڈیکل کیمپ کا خرچہ ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ 30 مئی بروز سوموار، یا بھی سوموار آ رہا ہے، یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھائی اس کا اہتمام کر کے لے کے جائیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی جمعے کے بعد یا اس کے بعد بھی جو بھائی ان چیزوں کے حوالے سے اپنا تعاون ان بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر جمع کروا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا۔